ایک ہیلدی لائف گزارنے کے لیے آپ کو زندگی میں کیا چاہیے. کچھ چھوٹی چھوٹی آتے ہیں، اگر وہ ہم اپنے چینج کر لیں یا بیٹر کر لیں تو ہم زندگی میں ایک ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں. تو لیٹس جسٹ اسٹارٹ. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک انسان آپ کو زیادہ لفٹ نہیں کرا رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے چمی چمی مت ہو، ٹھیک ہے. اپنا تھوڑا سا ڈسٹینس کریٹ کر لیں. ڈونٹ چیز پیپل، پریکٹیکلی سیڈ کہ ڈونٹ چیز پیپل اف یو تھنک کہ آپ کو نگلیکٹ آگے سے ہو رہا ہے. یہ بات بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، یہ بہت باریک لائن ہوتی ہے، لیکن یہ اگر آپ سمجھ لیں اور اس پہ عمل کریں تو آپ کی زندگی میں بہت سکون آ جائے گا. پھر یہ کہ آپ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ آپ کسی اٹینشن جو ہے نا اس کے لیے آپ بیگ نہیں کریں. لائک کئی دفعہ ہوتا ہے کہ فرینڈس کوئی آپ کال کر رہے ہیں اور دوسرا فرینڈ جو ہے وہ آپ کا کال بیک نہیں کر رہا ہے، یا فرینڈ آپ کی کال بیک نہیں کری اور آپ اس کو کال کر رہے ہیں بار بار. ڈونٹ بیگ. اگر آپ کو لگتا ہے کچھ عرصہ پیٹرن دیکھیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ پرسن از ناٹ ریئلی ویری انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ ٹو یو تو آپ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں. جتنا کم انٹریکشن آپ کا ہوگا اتنی آپ کی عزت زیادہ ہوگی اور مینٹل سکون بھی اتنا ہوگا. اپنی زبان کو کنٹرول کریں. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا بہت زیادہ بول جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. ناٹ یہ کہ ہم کوئی بری انٹینشن ہوتی ہے، لیکن ہم اوور فرینڈلی ہو جاتے ہیں یا ہم دل کے اچھے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ اپنی جو انفارمیشن ہے وہ زیادہ دے جاتے ہیں. تو ذرا بولنے کو، زبان کو کم کیجیے، آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی رہے گی. ایک بات بہت ضروری ہے، جو میں اپنے بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ سکھاتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے فار نو ریزن، آپ اپنا کام اپنی بات صحیح سے کر رہے ہیں اور دوسرا انسان اپنا روب جھاڑ رہا ہے، جس کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا روب جھاڑنا. اگر دوسرا انسان آپ کے اوپر روب جھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے نا، اس کو وہیں پہ شٹ اپ کال دے دیں. دیکھیے میرے پاپا کہا کرتے تھے، اور ان کی بات مجھے ہمیشہ یہ یاد رہتی ہے اور آزمائی بھی بات ہے. وہ کہتے تھے جب سانپ اپنا پھن نکالے نا تو اس کو سر کو کاٹ دینا چاہیے، کیونکہ جب آپ اس وقت اس کے پھن کو نہیں کاٹیں گے تو پھر وہ کبھی نہ کبھی آپ کو ڈسے گا. تو یہ بات ہے تو ذرا فلسافیکل سی، لیکن بالکل صحیح بات ہے. تو اس کو بہت دھیان رکھیے. آپ جب کسی کے گھر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی آپ کو کوئی کھانا آفر کرتا ہے، موسٹلی ہوتا ہے ڈرائی فروٹس میں زیادہ تر ہو جاتا ہے لوگوں سے غلطی کہ جب آپ کو لوگوں کو کوئی فوڈ آفر کرتے ہیں تو تھوڑا کھائیے. کسی کے گھر آپ گئے ہوئے ہیں تو تھوڑا کھائیے. پلیٹیں بھر کے کھانا نہ شروع ہو جائے یا مٹھی بھر کے ڈرائی فروٹ نہ اٹھا لیں، یہ اچھا نہیں ہے. اس سے آپ کا امپریشن اچھا نہیں پڑتا. اگر آپ کو کوئی جیسے ہوتا ہے نا، ہمارے تو آئے گئے پرانے، اب تو خیر اپوائنٹمنٹ لے کے ملنا پڑتا ہے ایک دوسرے سے. پرانے زمانے میں تھا کہ چلو دروازہ کھولا، سامنے رشتے دار کھڑے ہیں، تو اس میں ایک اپنا مزہ تھا، ایک اپنا فن تھا. لیکن آج کل کی جو دنیا چل رہی ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اگر اگلا انسان آپ کے ساتھ اتنا زیادہ کانٹیکٹ نہیں رکھ رہا، آپ کے گھر نہیں آ رہا، تو آپ بھی اس کے گھر جانا کم کر دیجیے. یہ تھوڑی فائن فیلنگ ہوتی ہے، یہ انسان کو دیکھنا پڑتا ہے. اور اس میں آپ کا بلیو می، آپ کا اپنا مینٹل ہیلتھ جو ہے نا، اور اپنا دھیان رکھیے. یہ نہیں میں کہہ رہی سیلفش ہو جائیں، بٹ اپنا دھیان ایسے رکھیے کہ جو چیزیں آپ کو پسند ہیں، جو چیزیں آپ کھانا پسند کرتے ہیں، جو چیز آپ کرنا پسند کرتے ہیں، تو وہ کیجیے. گو ہیڈ اینڈ ڈو اٹ. ڈونٹ ویٹ کہ وقت آئے گا تو کریں گے. وقت کیا پتہ آئے یا نہ آئے، یو نیور نو. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، گوسپ نہیں کیجیے. گوسپ کوشش کر کے بالکل بھی مت کیجیے. کوئی آپ کو اکسائے بھی گوسپ کرنے کے لیے تو کہہ دیجیے کہ آئی ڈونٹ فیل لائک ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیوں؟ کیونکہ گوسپ کرنے سے ایک تو آپ اللہ کے ہاں جو ہے ادھر آپ کا دوزخ میں نام پکا پکا لکھا جاتا ہے. دوسرا آپ کا یہاں پہ آپ دیکھیے، سیدھی سی بات ہے، ایک انسان جو میرے ساتھ بیٹھا میری تیسری سہیلی کے بارے میں گوسپ کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جب میں اٹھ کے جاؤں تو وہ دونوں میرے بارے میں کریں. تو ہاؤ شل آئی ٹرسٹ دیٹ پرسن؟ سیدھی سی لاجک ہے نا. وائی ووڈ آئی ٹرسٹ دیٹ پرسن؟ جو میرے ساتھ کسی کی گوسپ کر سکتی ہے وہ کسی کے ساتھ میری گوسپ بھی کر سکتی ہے. تو نہ گوسپ سنیے، نہ گوسپ میں شمار ہو. اپنا بھی دماغ ٹھنڈ رکھیے اور زندگی میں بھی ٹھنڈ رکھیے. جب بھی آپ کہتے ہیں نا ہم تھنک بیفور یو اسپیک، تو جب بھی آپ بولنے لگے ایک اسپلٹ سیکنڈ کے لیے سوچ لے، چاہے کتنا بھی غصہ آیا ہو، اسپلٹ سیکنڈ کے لیے سوچ لے جو میں یہ بولنے لگا ہوں کہ میرے یہ الفاظ جو ہیں دوسرے انسان کو ہرٹ تو نہیں کر جائیں گے.
کیونکہ اگر کوئی انسان آپ کے الفاظ سے ہرٹ ہو گیا اور وہ جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ کے آگے رو گیا تو بلیو می آپ کو بہت مشکل آ جائے گی، بہت مشکل آ جائے گی. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہمیشہ کوشش کیجئے کہ ڈریس اپ اچھے سے ہو کے جائیے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مہنگا کپڑا پہنا ہو، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نیا کپڑا پہنا ہو. واٹ ایور یو ہیو، واٹ ایور دیر از، اس کو اچھے سے استری کر کے صحیح سے دھو کے اس کو استری کر کے اس کو پہنیے، طریقے سے پہنیے، ساتھ اس کی ایکسیسریز جو ہیں اس کو طریقے سے رکھیے. اور مینرزم، کوئی لوگ ایسے ہیں کہنا پڑتا ہے، اس میں مجھے کہنے میں وہ نہیں ہے لیکن ہے کہ جنہوں نے پتہ نہیں کتنے کا $70,000 کا کوٹ پہنا ہو تو وہ لگتا ہے کہ دھوبی کی دکان سے آئے ہیں، ابھی ابھی اٹھ کے سو کے آئے ہیں. اور کوئی لوگ ہیں جنہوں نے 200 کا کوٹ پہنا ہو اور وہ لگتا ہے کہ بادشاہ چلتا آ رہا ہے. یہ آپ کے اندر سے نکلتا ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ کا کارسما ہے، آپ کا اورا ہے. آپ کتنے کتنے مہنگے مہنگے، آپ بے شک کیا کہتے ہیں ماکن زاخن کو، آپ جو یہ ہوتے ہیں، مجھے انگلش میں اس کا نام یاد نہیں آ رہا، میں لکھ دیتی ہوں اس کے، آپ مطلب برانڈس، آئی ایم سوری میری کہیں کہیں انگریزی رہ جاتی ہے. تو برانڈس کتنے بھی آپ برانڈڈ کپڑے پہن لیں، مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ برانڈڈ کپڑوں میں کئی دفعہ ان کا جو ٹیکسچر ہے کپڑوں کا وہ کم ہوتا ہے لیول کا، بٹ اس پہ ایک ٹھپا لگا ہوتا ہے کہ فلاں کا ہے، اور وہ آپ ٹھپے کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں اس کپڑے کے نہیں. تو وہ پہن کے اور وہ آپ لگتے آپ ماں جگہ میں ہی ہیں، آپ لگتے ابھی ایسے ہی کہ کہیں سے سو کے اٹھ کے بیڈ ریڈن آپ آ رہے ہیں. اور کوئی لوگ ایسے ہیں جو اچھے سے تیار ہو کے آتے ہیں لیکن کپڑے ان کے جیسے بھی ہوں، پر ان کے اندر سے جو ان کی پرسنالٹی ہے وہ ان کپڑوں کو لاجواب بنا دیتی ہے. تو لاجواب بنیے اندر سے، اوپر سے آپ جو مرضی پہن لیجئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو صرف پڑتا ہے جن کا اپنا دماغ اتنا کمزور ہے، جن کا دماغ مضبوط ہے، جن کا کریکٹر مضبوط ہے، ان کو کبھی اس بات سے فرق نہیں پڑتا. اور یہ فرق ہے، یہ ہمارے یورپین اور پاکستانی پاکستانی نہیں ایشین سوسائٹی کے لوگوں میں یہ فرق ہے. ہم لوگوں نے کیونکہ غلامی کی بھی نا، تو ہم بیسیکلی ابھی تک غلامی سے نکلے نہیں ہیں. تو یہ فرق ہے، اس کو نکالیے، بیکاز اس کو نکالنا ہمیں چاہیے، اس کو نکالنا ہمیں اس سے اوپر اٹھنا چاہیے. ہمیں اپنے اندر کی جو ہے نا اس کو اجاگر کرنی چاہیے. جو ہماری ویاٹے کو کیا کہتے ہیں، ہماری جو اندرونی جو خوبصورتی ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے. تو اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت خیال رکھیے، اسپیشلی آج کل جب ٹھنڈ ہو رہی ہے، تو ٹھنڈ میں یہاں پہ تو ہمارے تو 4 بجے ہی رات ہو جاتی ہے. تو اچھے سے اپنے آپ کو مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیے. آئی ہوپ دس ہیلپ سمبڈی. ٹل دین، چمن پردیسی، میل جتے سرک.